بنگر بحالم یا غوث العظم بنگر بحالم یا غوث العظم بنگر بحالم یا غوث العظم شیخ العوالم یا غوث العظم شیخ العوالم یا غوث العظم۔ اب میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصولی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ تصوف کیا ہے، ولایت کیا ہے، ولی کون ہے، اولیاء کون ہوتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات جو قابل توجہ اور بڑی عظیم بات وہ یہ کہ علم شریعت کے باب میں کیا میں ان اقوال کو لوں گا، بہت سے اقوال صوفیاء اولیاء کی کتابوں میں ہیں اور ہم لوگ وہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، مگر میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کروں گا صرف محدثین کی زبان سے، ائمہ حدیث نے کیا کہا تاکہ کوئی رد نہ کر سکے، ائمہ علم نے کیا کہا، ائمہ فقہ نے کیا کہا۔ کیا صرف عقیدت مندوں نے آپ کا یہ مقام بنا رکھا ہے یا جلیل القدر ائمہ علم، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث انہوں نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ولایت میں غوث العظم تھے، آپ علم میں بھی امام اعظم تھے، امام اکبر تھے، اگر ٹائٹل دوسرا یوز کرنا چاہوں تو امام اکبر تھے، جلیل القدر مفسر تھے، امام تفسیر تھے، امام حدیث تھے، امام فقہ تھے۔ یہ نہیں کہ صرف کرامتیں ہیں ان کی، اپنے دور کے بڑے اکابر ائمہ، جلیل اور قدر ائمہ ان کے تلامذہ تھے جنہوں نے ان سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم الفقہ پڑھا۔ اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے دارالعلوم درس میں 13 علوم کا درس دیتے تھے، اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت پڑھاتے تھے طلباء کو۔ کیا کہا میں نے؟ 13 علوم کا درس دیتے تھے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کا جو دارالعلوم تھا، مدرسہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بغداد میں حضرت شیخ حماد دباس کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ آپ کے مدرسہ سے علم تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدہ، تصوف، علوم معرفت اور نحو و صرف، تمام علوم اور فتویٰ 13 علوم اور فنون پڑھاتے۔ ہر سال 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کے فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ میں چند آج وہ باتیں کروں گا جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہ سنی ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ کیا بیان کیا جاتا ہے اور کیا نہیں، جو کیا جاتا ہے وہ چھوڑتا جاؤں گا، جو بیان کیا جاتا ہے وہ آپ کو زندگی گزر گئی سنتے ہوئے، میں کروں گا تو ریپیٹ ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ انداز بیان کا ہر ایک کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے، مگر میں ریپیٹیشن نہیں چاہتا۔ وہ جگہ وہ ایریاز بتاؤں جو بیان نہیں کیے گئے بالعموم۔ آج تک آپ اس بات سے آگاہ ہوئے کہ اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 90 برس عمر مبارک ہوئی اور ہر سال 3000 جید علماء، محدث، مفسر، فقی بنا کے دنیا امت کو دیتے رہے۔ ہر سال 3000 گریجویٹ ہوتے، 3 سال گریجویٹ ہوتے۔ اور اس سے عجیب تر بات جو شاید آپ کے علم میں، آپ سے میری مراد بہت سو کے علم میں، بہت قلیل لوگوں کو شاید اس کا علم ہو، بہت سو کے علم میں غالباً پہلی بات آئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا
جس لشکر کے ذریعے، جس آرمی کے ذریعے بیت المقدس فتح کیا، اس آرمی کے اوور ویلمنگ میجورٹی جو سپاہی تھے اور ملٹری مین تھے، جہاد کرنے والے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر اسلام کے، اس کی بھاری اکثریت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کی تھی۔ آپ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ صرف متحجد ہی نہ تھے، عظیم مجاہد بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں آدھی سے زیادہ فوج آپ کے عظیم مدرسہ کے طلباء کی تھی جو فضلاء عالم تھے، اور باقی کچھ امام غزالی کے مدرسہ کی تھی۔ نظامیہ جو امام غزالی کا مدرسہ تھا، کچھ اس کے فارغ التحصیل تھے، زیادہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فارغ التحصیل۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا نقشہ ہے۔ اور جو چیف ایڈوائزر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، کون؟ چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ الحنبلی۔ کیا نام؟ امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی الحنبلی۔ مقدس، بیت المقدس کے تھے وہ، سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور خلیفہ ہیں براہ راست۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے۔ اب دیکھا یہ جو تاریخ میں سنہرا باب ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا، وہ فیض کس کا تھا؟ وہ سیدنا غوث العظم کا فیض تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے تلامذہ میں، جلیل اور قدر تلامذہ میں، اب جب 3000 طلباء جید عالم محدث مفسر فقیہ بن کے ہر سال نکلے، اور یہ عمل 90 سال کی عمر مبارک ہے، امام ابن قدامہ المقدسی فرماتے ہیں، یہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء نے لکھا، علامہ ذہبی کی تاریخ اسلام کو اٹھا لیجئے، تمام کتب اسماء و رجال میں جہاں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، بغیر کسی جگہ مسنگ کے آپ کو یہ شواہد ملیں گے محدثین کی کتب اسماء و رجال میں۔ اور on top of that میں نے امام ذہبی جو امام ہیں حدیث کے، ان کی سیر و اعلام النبلاء کو کوٹ کر دی اور تاریخ اسلام کو۔ ہزارہا جب علماء جید محدثین نکالے، اور آخری سال تک آپ کا عمل پڑھانے کا جاری رہا، 90 سال کی عمر مبارک تک آپ نے حدیث پڑھائی اور فقہ پڑھائی۔ امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں اور کہتے ہیں میرا کزن امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی، یہ دونوں حنابلہ کے فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث ہیں، اور یہ علامہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں۔ ان کے شاگرد، اور وہ جو ان کے شاگرد ہیں امام ابن قدامہ مقدسی الحنبلی کے، وہ علامہ ابن تیمیہ کے شیخ ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے بعض عقائد کے بعض معاملات میں انتہا پسندی آ گئی، مگر مجموعی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منکر تصوف تھے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ منکر تصوف تھے۔ غلط ہے۔ ان کے بعض معاملات میں ان کی تشریحات و تعبیرات انتہا پسندانہ تھی جن سے ہمیں اختلاف ہے، مگر مجموعی طور پہ وہ منکر تصوف نہ تھے۔ وہ تصوف کے قائل تھے، تصوف پر ان کا عقیدہ تھا، متصوف تھے، اولیاء صوفیاء کی عقیدت مند تھے، اور طریقہ قادریہ میں بیعت تھے۔ طریقہ قادریہ میں بیعت۔ اور اس سے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہاں دمشق میں ایک مقبرہ تھا جو وقف تھا صوفیاء کے لیے، اس کو مقبرۃ الصوفیہ کہتے ہیں، مقابر الصوفیہ۔ کیا؟
مقابر صوفیہ، یہ بات جو اب کہنے لگا ہوں اس کو امام ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ میں، اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا الدرر الکامنہ میں، اس کو امام ذہبی نے العبر میں بیان کیا۔ کل محدثین جنہوں نے علامہ ابن تیمیہ کے احوال لکھے ساروں نے بلا اختلاف اس کو بیان کیا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ مقابر صوفیہ، دمشق میں قبرستان تھا صرف صوفیاء کرام کے لیے وقف، صرف صوفیاء کرام کے لیے، وہاں دیگر علماء کی تدفین نہیں ہوتی تھی، وہ الگ مقابر تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو حسب وصیت ان کو مقابر صوفیہ میں دفن کیا گیا، آج کے دن تک قبر مقابر صوفیہ میں ہے۔ پھر آگے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، مقابر صوفیہ میں دفن ہوئے۔ ان کے شیخ، میں آگے بتاؤں گا آپ کو سلسلہ کیا تھا۔ ان کے شیخ تھے وہ امام ابن قدامہ الحنبلی کے شاگرد ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم عقیدت مندوں میں سے۔ یہ میرے پاس ان کی کتاب علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامہ ہے، اس نام کو یاد رکھ لیں، کیا؟ علامہ ابن تیمیہ کی 2 جلدوں میں الاستقامہ۔ سب سے زیادہ اولیاء میں صوفیاء میں جس کا ذکر ادب و احترام سے علامہ ابن تیمیہ کیا ہے اپنی جمیع کتب میں اور الاستقامہ میں، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتب، یہ ابدال، یہ غوث، یہ ٹائٹل ہمارے من گھڑت ہیں، یہ اکابر علماء محدثین اس کو مانتے نہیں تھے۔ اب علامہ ابن تیمیہ نے جو سیدنا غوث العظم کا ذکر کیا، نام لکھا، وہ نام وہ کہتے ہیں ان الشیخ علی بن ادرائیس، شیخ یحییٰ بن یوسف السرسری روایت کرتے ہیں اپنے شیخ علی بن ادرائیس سے، وہ بیان کرتے ہیں انہ سأل قطب العارفین ابا محمد عبد القادر بن عبداللہ الجیلی، کہ میں نے قطب العارفین، سارے عارفوں کے اولیاء کی قطب سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی سے سوال کیا۔ اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں، باقی کسی صوفی کا اور اولیاء میں سے کسی کے ٹائٹل کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ مثلا لکھیں گے ناقل الشیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد السہروردی، اب بات کو سمجھے ہیں نا، جس کا بھی ذکر کریں گے کہیں گے ناقل ابو القاسم القشیری، ناقل ابو عبد الرحمن السلمی، ناقل البشر الحافی، قال الحارث المحاسبی، قال الجنید البغدادی، مگر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے یا شیخ لکھیں گے یا قطب العارفین لکھیں گے اور ٹائٹل کے ساتھ لکھیں گے۔ اب میں اس کا سلسلہ بتاتا ہوں۔ وہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی ہے، آپ کا کشف اور کرامت کس نے؟ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی۔ اس کتاب الاستقامہ، اس کے صفحہ 78 پر کرامت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شہاب الدین سہروردی نے بیان کیا، نقل کیا، اور دوسرا یہ ایک خود لکھا، اور فرماتے پھر لکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ مجھے میرے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر الفاروسی نے روایت کیا۔ 2 سندیں بیان کرتے ہیں، ایک کرتے ہیں سند ہے جو واقع آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں اس کی ایک سند ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے خود لکھا اپنے قلم سے۔ دوسری سند علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر الفاروسی نے بیان کیا، اور عز الدین عمر الفاروسی جو ہیں تیسری سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیسرا طریق، یہ واقعہ ہاتھ کا لکھا ہوا اپنے شیخ موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی سے سنا۔ اور عمر الفاروسی جو ہیں ابو العباس عز الدین عمر الفاروسی الواسطی، یہ شیخ ہیں ابن تیمیہ کے۔ بغداد میں انہوں نے خلافت کا خرقہ پہنا سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی سے۔
ایک طریق ان کا سہروردیہ ہو گیا، اور دوسرا یہ خلیفہ اور مرید اور شاگرد ہیں الفاروسی امام موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی کے، اور ابن قدامہ مقدسی خلیفہ اور شاگرد ہیں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ فرماتے ہیں ہم نے طریقہ قادریہ میں خود سیدنا غوث العظم سے خرقہ پہنا، امام ابن قدامہ مقدسی اور امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی۔ اب ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ میرا ارادہ تھا، جب میں کتب پڑھ چکا، علوم کی نوجوان تھا، 14 15 16 سال عمر تھی، تو میں علم کلام پڑھنا چاہتا تھا، فلسفہ، علم کلام، منطق، یہ مختلف فنون ہیں، اور میں متردد تھا۔ یہ سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں، امام الحرمین الجوینی ان کی کتاب الارشاد پڑھوں یا امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں۔ میں کلیئر نہیں تھا کہ کون سی کتاب پڑھوں، یا اپنے شیخ ابو النجیب سہروردی ان کے چچا شیخ تھے ان کی کتاب پڑھوں۔ تو میں اس کنفیوژن میں میرے شیخ امام نجیب الدین سہروردی ابو النجیب سہروردی مجھے لے کر سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی، اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ روایت کر رہے ہیں، کتاب الاستقامہ۔ میں حضور سیدنا غوث العظم کے ساتھ گیا، وکانا یصلی بجنب شیخ عبد القادر، میرے چچا اور میرے شیخ حضرت ابو النجیب سہروردی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے وقت کے کامل اقطاب میں سے تھے، اولیاء سے، مگر نماز حضور غوث پاک کی ابتدا میں جا پڑھتے۔ تو میرے شیخ مجھے وہاں لے گئے، اور خیال تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر جب مجلس ہوگی تو ہم آپ سے عرض کریں گے اور رہنمائی لیں گے، جو فرمائیں گے وہ کتاب میں شروع کروں گا۔ اس خیال سے گئے۔ ابھی ہم گئے تھے، نہ نماز ابھی ہوئی تھی نہ مجلس ہوئی تھی، خیال دل میں تھا۔ فرما رہے ہیں فالتفت الشیخ عبد القادر، مجھے دیکھتے ہی میری طرف سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے، وقال علی یا عمر ما ہوا من زاد القبر وما ہوا من زاد القبر، جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی۔ جو علم کلام کی کتابیں، منطق، فلسفہ کلام کی تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو اور پوچھنے آئے ہو، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی، قبر میں کام نہیں آئیں گی۔ فرجعت عن ذلک، میں سمجھ گیا کہ حضور غوث پاک کو کشف ہو گیا ہے اور میرے قلب کا حال جان کر ہدایت کر دی، تو میں نے رجوع کر کے توبہ کر لی۔ اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ کے لفظ لکھتے ہیں ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، جو ان کے دل میں تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا کشف ہو گیا۔ اب یہ بات سمجھیں آپ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علامہ ابن تیمیہ کا ریفرنس دیا میں نے۔ اس پائے کے لوگ آپ کے تلامذہ، تو آپ کے تلامذہ میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں تھیں آپ کے تلامذہ میں، جن میں امام ابن قدامہ المقدسی کا میں نے آپ کو نام لیا، پھر اسی طرح امام ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی الحنبلی، وہ آپ کے تلامذہ میں، پھر امام عبد المنعم بن علی الحرانی آپ کے تلامذہ میں، پھر امام عمر بن مسعود محدث البزاز آپ کے شاگرد، امام مکی بن ابو عثمان السعدی آپ کے شاگرد، امام یوسف بن مظفر العقولی آپ کے شاگرد۔ یہ جلیل اور قدر محدث ہیں تاریخ اسلام کے، محدث ہیں جلیل اور قدر تاریخ اسلام کے۔ امام محمد بن احمد المؤذن آپ کے شاگرد، امام یوسف ہبت اللہ الدمشقی آپ کے شاگرد، یہ آپ کے تلامذہ ہیں۔ ہزارہ تلامذہ میں نے ایسے چاندے کے نام بطور نمونہ تھوڑا تھوڑا دیکھ کے چاول چکھا رہا ہوں۔ اور طریقہ 90 سال کی عمر میں امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں جب ہم پہنچے افسوس کہ ہمیں زیادہ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا
نہ ملا. اس وقت آپ کی عمر 90 برس تھی، آخری سال تھا. اسی سال میں ہم آپ کی خدمت میں رہے، تلمذ کیا، حدیث پڑھی، فقہ حنبلی پڑھی، اور آپ سے اکتساب فیض کیا، خرقہ خلافت و مریدی پہنا، اور پھر آپ کا وصال ہو گیا. اس کے بعد علامہ ابن جوزی کے پاس گئے. امام ابن الجوزی کون؟ امام ذہبی کو پڑھیے، امام تعذیبی کو پڑھیے، اکابر ائمہ. امام ابن جوزی اس پائے کے لوگ کتنے بڑے محدث ہیں. اگر آپ کو اس علم سے شغف ہے بعض لوگوں کو، اور علماء تو جانتے ہیں، صاحب صفت الصفوہ اور اصول حدیث کے امام ہیں، محدث ہیں بہت اونچے پائے کے. ابن الجوزی جیسے محدثین اور ائمہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ سے تلمذ کرتے. 70,000 حاضرین آپ کی مجلس میں ایک وقت میں بیٹھتے. 70,000. اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے، مناقب الشیخ عبد القادر جیلانی پر. آپ اندازہ کیجئے، وہ لکھتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو اور میں یہاں بیٹھ کر گفتگو کروں، خطاب کروں، تو شاید اس مجلس کی آخری صف کے لوگ میری آواز نہ سنیں. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جو آواز 70,000 کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے، اتنی آواز 70,000 کے اجتماع کی آخری صف سنتے. امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان 70,000 سامعین میں کتنے ہزارہ محدثین بیٹھتے تھے، کتنے ائمہ فقہ بیٹھتے تھے، کتنے فقہا، کتنے محدث، کتنے متکلم، کتنے نحوی، کتنے فلسفی، کتنے مفسر بیٹھتے تھے. جہاں ابن الجوزی جیسے لوگ عام سامعین میں بیٹھ کے استفادہ کرتے ہیں. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں امام ابن الجوزی پہنچے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اور ان کے ساتھ ایک اور امام بیٹھے، آیت تلاوت کی، اور آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی. جب تفسیر بیان کی تو میں نے، دوسرے محدث کہتے ہیں، میں نے آہستہ سے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کی یہ تفسیر معلوم ہے؟ جو تفسیر آپ نے کی ہے معلوم ہے؟ انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں. امام ابن الجوزی نے کہا، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ من وجہ آخر کہہ کے پھر دوسری تفسیر بیان کی، پہلی ختم کی. جب وہ دوسری تفسیر ایک آیت کی بیان کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ امام ابن الجوزی نے کہا یہ بھی معلوم ہے. پھر آپ نے تیسری تفسیر بیان کی، پوچھا معلوم ہے؟ بتایا ہاں یہ بھی معلوم ہے. چوتھی تفسیر بیان کی. 11 تک تفسیریں جب بیان کر چکے تو وہ فرماتے رہے آہستہ اپنے ساتھی کو کہ مجھے یہ تفسیر بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے. 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر بیان کی سیدنا غوث العظم نے، یہ جلالت علمی ہے. تو ابن الجوزی نے کہا یہ تفسیر مجھے معلوم نہیں. 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی. 12ویں تفسیر سے لے کر 40 تفسیریں الگ الگ ایک ہی آیت کی بیان کی. اور امام ابن الجوزی 40 تفسیروں تک کہتے رہے کہ پہلی 11 کے سوا مجھے باقی 29 تفسیروں میں سے کوئی معلوم نہ تھی. آج حضرت شیخ سے سنی. جب 40 تفسیریں بیان کر چکے، یہ میں بات بتا رہا ہوں، امام ابن الجوزی جو جلیل القدر محدث ہیں، موضوعات پر، اسماء و رجال پر، فن اسانید پر بہت بڑے جلیل القدر امام اور اتھارٹی ہیں. صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے، صوفیاء میں ان کا شمار نہیں ہے. 40 تفسیریں بیان کر چکے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بولے، فرمایا الان نرجع من القال الى الحال. اب ہم کال کو چھوڑ کے حال کی تفسیروں کی طرف آتے ہیں. کال کو چھوڑ کے حال کی طرف آتے ہیں. فرمایا یہ 40 کال کی تفسیریں تھیں. جب حال کی تفسیر پہلی بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا. ایک چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی. امام ابن الجوزی تڑپے اٹھے. محدث زمانہ نے اپنے کپڑے پکڑ کے پھاڑ کر پرزے کر دیے اور وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح نیچے گر پڑے.
یہ امام ابن الجوزی کا حال ہے۔ امام یافعی جن کی کتاب کی تلخیص کی ہے امام ابن حجر اسقلانی نے التلخیص الحبیر، وہ فرماتے ہیں اجتمع عنده من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعت کثیرون انتفعوا بکلامه وصحبته ومجالسته وخدمته وقصد الیہ طلبۃ العلم من الآفاق۔ شرق تا غرب پوری دنیا سے علماء، فقہاء، محدثین، صلحاء اور کثیر جماعت اہل علم کی اطراف و اکناف سے چل کے آتی اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہ کے علم حاصل کرتے، حمل کرتے، حدیث لیتے، سماع کرتے اور دور و دراز علم کا فیض لے کے جاتے۔ امام سمعانی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا محدثین کے ریفرنس دوں گا، امام سمعانی فرماتے ہیں کہ وہ صرف غوث العظم اور ولی اللہ اور صاحب کرامات ہی نہ تھے، امام الحنابلہ تھے اور وقت کے علماء، محدثین اور مفتیان کے شیخ تھے، عصر و فقیہ و عصر ہی۔ علامہ ابن الجوزی نے یہی بات کہی، فرمایا کہ اتنے ہزارہ لوگ آپ کا کلام واز سننے کے لیے علماء آتے کہ جگہیں گلیاں تنگ پڑ جاتی۔ امام یافعی، امام ابو ابن قدامہ الحنبلی المقدسی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، امام ذہبی نے، ابن قدامہ مقدسی نے فرمایا کہ سیدنا غوث العظم کی کرامات جتنی تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی متواتر نقل ہیں، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین کے کسی ولی اللہ کی کرامتوں کا اتنا تواتر نہیں سنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن قدامہ المقدسی۔ اور طریق کیا تھا؟ ولایت۔ ولایت کیا تھی؟ فرمایا ہم آپ کے شاگرد تھے، طالب علم تھے، آپ کے مدرسہ کے حجرہ میں رہتے تھے۔ فرمایا خدا کی قسم سیدنا غوث العظم اپنے بیٹے یحییٰ بن عبد القادر ان کو بھیجتے، بیٹا ان کا غوث پاک کا آ کے ہمارے چراغ جلا جاتا تھا۔ تواضع یہ تھی، انکساری یہ تھی، ادب یہ تھا، خلق یہ تھا۔ بیٹا چراغ جلا جاتا اور گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کے بھیجتے تھے اور نماز ہمارے ساتھ آ کے پڑھتے اور ہم آپ سے اسباق پڑھتے تھے۔ یہ امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی کا بیان، سیر اعلام النبلاء۔ امام ابن قدامہ نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں بیان کیا، جس کو امام ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، اور یہ وہ علماء ہیں جن کو علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم کے اساتذہ ہیں اور ان کو سلفی شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ ان کو دوسری لائن میں شمار کرتے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، جبکہ سلفی نہیں، غوث پاک کے مرید ہیں۔ یہ لوگوں کے مطالعہ کی کمی ہے، شور شرابہ بہت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں امام یافعی مرأۃ الزمان میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں روایت کیا۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول عام اتنا وسیع تھا اور آپ کی کرامات ظاہرہ اتنی تھی کہ اول سے آخر کسی ولی اللہ کی کرامات اتنے مقام تک نہیں پہنچی۔ اسی کو امام ابن نجار نے بیان کیا ذیل و تاریخ بغداد میں، جو امام دمیاطی کی کتاب ہے، اس کے جز خامس 5ویں جلد میں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کان شیخ عبد القادر الجیلی اعظم مشائخ زمانہم امرا بالتزام الشرع والامر والنہی وتقدیمہ علی الذوق والقدر ومن اعظم المشائخ امرا بترک الہواء والارادۃ النفسیہ۔ اعظم اولیاء اور مشائخ میں سے تھے۔ امام یافعی نے شعر لکھا، امام یافعی محدث ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی ان کی کتب کی تلخیص کرتے ہیں، فقہ شافعی میں امام ہیں، فقہ شافعی میں امام، وہ لکھتے ہیں، ان کا شعر کوٹ کر رہا ہوں، مرۃ الجنان امام شافعی کی کتاب سے، فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی شان میں غوث الورا، غیث الندى، نور الہدى، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، بل انور۔ آج بعض لوگ نادانی میں سمجھتے ہیں کہ آپ غوث العظم کہتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، غوث اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ امام محدث اور فقہا اور امام فقہ ان کو غوث کہتے رہے۔ غوث الورا، ساری خلق کے غوث، غیث الندى، نور الہدى، بدر الجدا، شمس الضحیٰ، بل انور، یہ ان کی عقیدتیں تھیں۔
حافظ ابن کثیر معروف علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ 12 جلد صفحہ 252 پر، کہتے ہیں حضور غوث العظم سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع کیا جو ذکر سے باہر ہے، اور پھر فرماتے ہیں آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات و کرامات کثیرہ تھی۔ یہ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا البدایہ والنہایہ میں۔ اور امام ابن رجب الحنبلی، امام ان کو بھی وہ پوری سلفیہ لائن کا امام سمجھا جاتا ہے، ابن رجب الحنبلی نے کہا ذیل و طبقات الحنابلہ، ابن رجب الحنبلی کی کتاب، فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم کان هو الزاہد شیخ العصر قدوۃ العارفین و سلطان المشائخ و سید اہل الطریقہ محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ۔ یہ صرف نام کے القاب ہے، یہ ان کے مقامات۔ پھر امام ذہبی خود جو جلیل القدر محدث ہیں سیر اعلام النبلاء میں، اس میں بیان کرتے ہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ترجمہ میں، فرماتے ہیں کہ لیس فی کبار المشائخ من لہ احوال و کرامات اکثر من الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ فرمایا کہ کبار مشائخ اور اولیاء میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوا اول یا آخر جس کی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر ہوں۔ یہ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کوٹ اس لیے کر، ایک تو پتا چلے کہ وہ کرامتوں کو ماننے والے تھے، کل امام اولیاء کو ماننے والے تھے، سیدنا غوث العظم کے کتنی عقیدت مند تھے، اور کیا مراتب جو آپ کہتے ہیں یہ کو آپ نے یا اعلیٰ حضرت نے یا ہم نے نہیں گھڑ لیا، یہ کل حدیث فقہ تفسیر اور عقیدہ کے امام امت مسلمہ کے 900 سال سے یہ کہتے چلے آئے ہیں ان کی شان میں۔ پھر جلیل القدر امام شافعی مذہب میں امام عبدالعزیز بن عبد السلام الفقیہ، جس کو کہتے ہیں امام العز بن عبد السلام، فقہ شافعی کے بہت بڑے امام، اتھارٹی ہیں، آپ سعودی عرب میں بھی ان کا نام لیں حجت ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یہ سب میں جتنی اتھارٹیز کوٹ کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں۔ امام العز بن عبد السلام، ان کا قول جس کو امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لیا، فرماتے ہیں یقول ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا بالشیخ شیخ عبد القادر الجیلانی۔ فرمایا آج تک اولیاء کرام کی پوری صف میں کسی ولی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ اتنی منقول نہیں ہوئی جتنی شیخ عبد القادر الجیلانی۔ اور امام اس بن عبد السلام کہتے ہیں اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے۔ جلیل القدر اولیاء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جلیل القدر اولیاء اور صلحاء حاضر ہوتے آپ کی خدمت میں، تائب ہوتے، بیان کرتے امام ابو البقاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن نجاح الادیب النحوی، امام نحو تھے یحییٰ بن نجاح، ان سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں گیا، وہ نحو کے اور ادب کے امام تھے اپنے وقت کے، شعر کے، شعر ادب بلاغت کے امام تھے اور نحو کے، تو شعر ان کا ملکہ تھا۔ اس نے کہا میں ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق جاتا، انہوں نے کہا میں گیا اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں شعر کتنے سناتے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ ادیب تھے نا، ہر کوئی اپنا ذوق لے کر آتا ہے، اور شعر صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان انڈیا کے تو نہیں پڑھنے تھے نا، علم کی ایک ایک شق کی تائید میں اکابر اجلاء ادباء اور شعراء کو پڑھنا تھا بطور اتھارٹی، تاکہ نحو کا مسئلہ، دین کا مسئلہ، فقہ کا مسئلہ، اور بیٹے اس میں ہوتا ہے نحو کا، فقہ کا، بلاغت کا، لغت کا، معانی کا، دور جاہلیت کے شعراء کے شعر سے معنی ثابت کرتے ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ عبداللہ ابن عباس صحابہ کیا کرتے تھے کہ بطور اتھارٹی جو عرب ادباء اور بلغاء اور شعراء ہیں ان کے شعر بطور اتھارٹی کتنے کوٹ کرتے ہیں۔ یہ امام نحو و ادب یحییٰ بن نجاح الادیب بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں گیا تو میں نے کہا کہ میں گنتا ہوں، اور کہنا کہ میں دھاگا لے گیا ساتھ، چونکہ ہاتھ تو ایسے کرتا کرتا پھر بھول جاؤں گا، دھاگا لے گیا کہ جب ایک شعر آپ پڑھتے تو میں ایک گانٹھ دے دیتا،
تاکہ اینڈ پر گھر آ کے گنتی کر لوں گا. جب آپ اگلا شعر پڑھتے تو گانٹھ دے لیتا. تو میں اس طرح آپ کے شعروں پر گانٹھ دیتا رہا اور گنتا رہا، اور اس کو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا کے دھاگا رکھا ہوا تھا تسبیح کی طرح. آخر پہ بیٹھا تھا، جب میں نے کافی گانٹھیں دے دیں تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے. 70,000 کے اجتماع ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، متوجہ ہوئے، مجھے دیکھ کے فرمایا انا احل وانت تعقد، میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں باندھتے ہو. فرمایا آپ نے یحییٰ بن نجا، میں گانٹھیں کھولنے کے لیے کھڑا ہوں کہ گانٹھیں جو لگ چکی ہیں انہیں کھولوں، تم گانٹھیں باندھنے کے لیے بیٹھے ہو. کہتے میں نے کھڑے ہو کے توبہ کر لی. یہ تو ائمہ کا حال تھا آپ کی مجلس میں، ائمہ کا حال تھا. پھر امام الحافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں، اس کو بھی جو میں نے کوٹ کیا امام ذہبی کا حوالہ ہے، سید اعلام النبلاء. امام مقدسی بیان کرتے ہیں، حافظ عبد الغنی المقدسی، یہ کزن ہیں امام ابن قدامہ مقدسی کے. فرماتے ہیں ہم دونوں نے اکٹھا تلمس کیا اور خرقہ پہنا. اور وہ فرماتے ہیں سمیت ابا محمد بن الخشاب النحوی، میں نے نحو کے امام جو اس وقت اس دور کے بغداد کے نحو کے امام تھے. جب آپ پڑھتے ہیں نا کتب نحو کی اور کتب، تو بغدادیون کا یہ قول ہے نحو میں، بصریون کا یہ قول ہے، کوفیون کا، یہ اتھارٹیز کے سینٹر تھے علم کے. تو یہ ابو محمد بن خشاب نحوی تھے، بہت بڑے امام. کہتے ہیں کہ میں نحو کا امام تھا تو میں ان کی تعریف بڑی سنتا تھا سیدنا غوث العظم کی، مگر کبھی گیا نہیں ان کی مجلس میں. نحوی لوگ ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، زارا بھائی یزرب میں لگے رہتے ہیں. ایک ہی ضرب آتی ہے، دوسری ضرب سے دلچسپی نہیں ہوتی، ضرب قلب سے. ایک دن کہتے ہیں حضر تو یومن مجلس ہو، ایک دن خیال آیا آج جاؤ یار سنیں تو صحیح شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں. مجلس میں بیٹھ گئے. فَمَا لَمْ أَسْتَحْسِنْ كَلَامَهُ، میں نحوی تھا، اپنے فن میں گمنڈ تھا، مجھے ان کا کلام کوئی بہت عظیم و شان نہیں لگا. وہ نحوی امام کہتے ہیں بہت پسند نہیں آیا. تو میں نے دل میں کہا وَقُلْتُ فِي نَفْسِي دَاءَ الْيَوْمَ مِنِّي، آج کا دن میں نے ضائع کر دیا. بہت عظیم کلام نہیں لگا، میں نے سمجھا کہ آج کا دن ضائع کر دیا. اتنا خیال دل میں آنا تھا. مجلس میں منبر پر دوران خطاب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے مخاطب ہو کر تفضل النحو علی مجالس الذکر، فرمانے لگے کہ اے محمد بن خشاب نحوی، تم اپنی نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو. آؤ جس سیبوے کے پیچھے تم پھرتے ہو، سیبوے امام نحو ہوا ہے، ان کی الکتاب ہے نحو کی بہت بڑی کتاب سیبوے. جس سیبوے کے پیچھے تم پھرتے ہو ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں. آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو، تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے. امام محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں تائب ہو گیا، آپ کی مجلس میں گیا اور سالہ سال گزارے. خدا کی قسم نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا جو بڑے بڑے ائمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکا تھا. یعنی یہ میں چیدہ چیزیں آپ کے لیے کوٹ کر رہا ہوں. اسی طرح امام یافعی، اب وہ کوٹ کر رہا ہوں جو عام صوفیاء نے نہیں لکھی ہیں، انہوں نے تو لکھی ہیں، مگر جو ائمہ حدیث، ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ فقہ، محدثین اور فقہاء لکھتے رہے ہیں، جن کو بڑے بڑے اکابر ائمہ اتھارٹی سمجھتے ہیں. وہ امام یافعی الشافعی لکھتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا وہ تواتر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تواتر آفاق میں اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر انکار کسی نے نہیں کیا. فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام ابو الحسن علی بن یوسف بن جریر الشافعی اللخمی روایت کرتے ہیں، مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں 5 الگ طرق کے ساتھ، اسانید کے ساتھ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں جاءت امرأة بولدها الى الشیخ عبد القادر الجیلانی فقالت له یا سید انی رأیت قلب ابنی هذا شدید التعلق به. ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کو لے کر، کہا کہ حضور میرے بیٹے کو آپ سے بڑی محبت ہے. یہ اب امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، اس کو ملا علی قاری نے بھی بیان کیا، دیگر ائمہ نے بھی بیان کیا، اور امام ذہبی نے
اس کو امیرۃ الجنان میں بیان کیا امام شافعی نے. آپ سے بڑی محبت ہے تو میں نے چاہا کہ آپ کی مجلس میں اسے چھوڑ جاؤں درویش کے طور پہ تاکہ آپ سے سیکھے اور آپ کا شاگرد بنے اور کچھ معرفت لے. چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد ایک زمانہ گزار کے ماں بیٹے کو ملنے آئی. اس نے آ کے دیکھا اپنے بیٹے کو، وہ سلوک اور طریقت میں راستہ طے کر رہا تھا. دیکھا اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، نحیف تھا، کمزور تھا اور بھوک اور فاقے کے آثار نمایاں تھے. اور دیکھا کہ روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا بیٹا. تو اسی طرح ہی سفر ہوتا ہے نا. روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا. ماں تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس سے رہا نہ کہ اس نے کہ کیا فقر اور کیا طریقت، بیٹا بھوک سے مر گیا میرا. وہ غصے میں آ گئی. فداخلت الى الشیخ فوجدت بین یدیہ طعام فی عظام الدجاجہ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے، سالن مرغے کا تھا اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے. ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی یا سیدی تاکل لحم الدجاج ویاکل ابنی خبز الشعیر. اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. اب یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، میں کسی صوفی کا روایت نہیں دے رہا. میرۃ الجنان اٹھا کے دیکھی. فرمایا آپ نے ہڈیوں کو کمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا فقال الشیخ اذا صار ابنک ہکذا فیاکل ما شاء. تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. ان کی طریقت روکھی جو کی روٹی سے شروع ہوتی، ختم مرغے پر ہوتی. ہمارے دور کی طریقت شروع بھی روٹی سے ہوتی ہے، مرغی سے ہوتی ہے، ختم بکرے پر سجی پر ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اور عالم یہ تھا چونکہ ولی کسی سے ڈرتا نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کو کسی کا طمع نہیں ہوتا، کوئی لالچ نہیں ہوتا. تو مقام یہ تھا کہ آپ 3 خلفاء بنو عباس کے آپ کے زمانے میں گزرے، 3 4 5 خلفاء گزرے. زمانہ تھا خلیفہ مستنجد باللہ کا، المقتفى بامر اللہ اس کا زمانہ تھا. خلیفہ وزراء اعظم جو غلط کام کرتے آپ منبر پر خطاب کے دوران خلیفے کو کہتے یا نخلہ، اے کھجور کے تنے. اتنا بے نیاز ہوتا ہے اللہ کا ولی. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 برس کی عمر میں میرے مطالعے میں مجھے بادشاہوں حکمرانوں کے در پر ایک دن نظر نہیں آئے، خلفاء کے در پہ نظر نہیں آئے. خلفاء ان کی مجلس میں خدام اور سائل بن کے آ کے بیٹھتے. فرماتے یا نخلہ لا تتعدی اقطع رأسک. حد سے نہ بڑھ، اے کھجور کی شاخ حد سے نہ بڑھ، تمہارا سر قلم کر دوں گا. یہ پیغام دیتے. وہ اسی رات وزراء بیٹھے ہوتے، خلیفہ وقت کے پاس پیغام پہنچ جاتا، وہ اپنی اصلاح کر لیتا. اس کو امام المقصد الارشد میں اور دیگر ائمہ نے اس کو بیان کیا. اور بے نیازی کا یہ عالم کہ یہ خلیفہ المستنجد باللہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، خود بیٹھا ہے، مجلس میں واہ سنتا رہا، درس سنتا رہا. جب اختتام ہوا تو دست بستہ آگے بڑھا، 20 تھیلیاں دینار کی بھری ہوئی ساتھ لایا. کتنی؟ 20 تھیلیاں دینار کی بھری ہوئی ساتھ آئیں. اور آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کی، حضور میں یہ ہدیہ لایا ہوں، نذرانہ لایا ہوں. دینار کی 20 تھیلیاں رکھ دی. آپ نے فرمایا لے جاؤ، ان کی حاجت نہیں. اس نے بہت اصرار کیا. آپ نے فرمایا لے جاؤ، حاجت نہیں. بار بار اصرار کیا. جب اس نے بہت اصرار کیا، منت سماجت کی، تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت
ان 20 تھیلیوں میں سے جو نہایت عمدہ قسم کی تھیں، اچھے حال میں، وہ عمدہ تھیلیاں وہ آپ نے اٹھا لیں. اور یہ جو بات کوٹ کر رہا ہوں اس کو امام ابو العباس خضر بن الحسین الموصلی نے بیان کیا. آپ نے 2 تھیلیاں ہاتھ میں اٹھا لیں اور ہاتھ میں اٹھا کر ان کو نچوڑا. دونوں دینار کی بری ہوئی تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگ گیا. فرمایا کہ کئی امور کا حیا نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تمہارے محلات تک بہہ جاتا. فرمایا تھیلیوں کو لے جاؤ ظالم، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، غریب لوگوں کا رعایا کا خون چوستے ہو، ان کا مال لوٹتے ہو، اور چوس کر نذرانہ بنا کر میرے پاس لے آتے. وہ تھیلیاں اٹھا کے واپس گیا. یہ ہے ولایت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی. یہ آپ کی بے نیازی، یہ آپ کا مقام ہے. آپ اپنے مقام پر کھڑے ہیں، مجلس میں درس ہو رہا ہے، اس مجلس میں 300 سے زائد اولیاء، اکابر کبار اولیاء موجود ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں رجال الغیب موجود ہیں. اللہ رب العزت نے حکم دیا اور امر الہی کے تحت حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے. اس واقعے کو امام ابو العز عبد المغیث بن حرب البغدادی روایت کرتے ہیں، اور سینکڑوں علماء محدثین اور ائمہ نے اس کو بیان کیا تواتر کے ساتھ. اس مجلس میں کبار اولیاء میں سے حضرت امام علی بن الہیتی موجود ہیں، امام ابو سعید القیلوی موجود ہیں، امام ابو النجیب سہروردی موجود ہیں، امام ابو عمر عثمان القرشی موجود ہیں. اس میں امام صدیق بن محمد البغدادی ہیں، امام یحییٰ المرتعش ہیں، امام ضیاء الدین ابراہیم الحوفی ہیں، امام ابو عبداللہ محمد القزوینی ہیں، امام ابو بکر الشیبانی ہیں، امام ابو البرکات ہیں، امام ابو سعود العطار ہیں، امام ابو القاسم البزار ہیں، شہاب الدین عمر سہروردی ہیں، ابو محمد الیعقوبی. بڑے بڑے اکابر ائمہ محدث اولیاء صوفیاء کبار کی مجلس ہے. امر الہی سے آپ نے فرمایا قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن پر ہے. جب آپ نے ارشاد فرمایا تو اس وقت جتنے اولیاء تھے وہ ان میں اٹھے. حضرت ابراہیم حضرت بیان کرتے ہیں کہ اٹھے حضرت علی بن الہیتی، جس تخت پہ آپ کھڑے تھے اپنا سر نیچے کر کے آپ کا سر اپنی گردن پہ رکھ لیا. تمام اولیاء نے گردنیں جھکا دی. پھر امام عدی بن البرکات اس کو بیان کرتے ہیں کہ میرے ام بزرگ امام عدی بن المسافر بیان کرتے تھے کہ اولین و آخرین اولیاء میں سے قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ کہنے کا امر سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے کسی کو نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا ولایت میں مقام فرد تھا. امام رفاعی سلسلہ رفاعیہ کے شیخ، انہوں نے یہ چیز تصریح کی کہ آپ کے سوا کسی کو امر نہ تھا. اور جب آپ نے یہ فرمایا تو عام امر الہی سے فرما رہے تھے، اور اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ کثرت کرامات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور آپ کے طریق سے ہٹ کر کسی شخص کو ولایت نصیب نہیں ہو سکتی. کل اولیاء کے طرق اور کل اولیاء کے سلاسل، جتنے طرق اور سلاسل تھے اولیاء کے، وہ سارے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فیض یاب ہوئے. ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، کل طرق حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یاب ہو کر روشن ہوئے. بہت بڑا نامور طریق جو آپ کے زمانے میں تھا، بغداد میں امام شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طریق سے حضرت شیخ سعدی ہیں، انہی کے خلفاء میں حضرت غوث زکریہ بہاؤالدین ملتانی ہیں، شاہ رکن عالم ہیں، یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا طریق یہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے فیض یافتہ. شہاب الدین عمر سہروردی واقعہ میں نے بیان کر دیا. ابو النجیب ضیاء الدین عبد القاہر سہروردی البغدادی ان کے شیخ تھے جو ان کو لے گئے. انہوں نے براہ راست حضور غوث پاک سے فیض لیا. آپ نے آپ سے امتحان لیا، علم کلام کا اور فنون کا رجحان تھا.
آپ نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پر رکھا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے پر، نوجوان تھے، 15 برس عمر تھی۔ فرمایا بیٹے اس سوال کا جواب دو۔ وہ سارا علم لوح قلب سے مٹ گیا تھا، کوئی جواب نہ آیا، پریشان ہو گئے کہ میرا تو پڑھا لکھا سارا گیا۔ مسکرا پڑے، دوبارہ دست مبارک رکھا، فرمایا جو علم کارآمد نہ تھا اس کو ہم نے مٹا دیا، اب تمہارے دل کی تختی پہ کارآمد علم رقم کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ شہاب الدین سہروردی اپنے وقت میں ستارہ بن کے بغداد پہ چمکے گا۔ وہ فیض براہ راست آپ نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، تو یہ سلسلہ سہروردیہ ڈائریکٹلی سیدنا غوث العظم کے فیض سے بنا، اس میں درمیان میں کوئی اور واسطہ، براہ راست ان سے۔ ایک بڑا نامور سلسلہ عالم عرب میں ہے دسوقیہ، نام سنا آپ نے؟ دسوقی سیدنا شیخ ابراہیم الدسوقی الحسینی، مصر کے 4 کتبوں میں سے جو غوث ہوئے ہیں، 4 غوث مصر کی تاریخ میں، ان میں سے ایک غوث ہے شیخ ابراہیم الدسوقی۔ عرب جائیں تو عرب دنیا میں دسوقی اولیاء صوفیاء بڑے ملتے ہیں۔ شیخ ابراہیم الدسوقی، یہ سلسلہ دسوقیہ حضور غوث العظم کے فیض سے روشن ہوا، اس لیے کہ انہوں نے شیخ ابراہیم الدسوقی کے شیخ ہیں امام نجم الدین محمود الاصفہانی، اور ان کے شیخ ہیں امام نور الدین عبد الصمد النظری، ان کے شیخ ہیں امام نجیب الدین علی الطرازی، ان کے شیخ ہیں القطب شہاب الدین عمر سہروردی، ان کے شیخ ہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ میں آپ کو پوری سند دے رہا ہوں تحقیق کے ساتھ۔ تو سلسلہ دسوق، اب لوگ آج کل دسوقی سلسلے کے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ غوث پاک کے طریقہ کی ایک شاخ ہے، چونکہ مطالعہ نہیں کیا، تو یہ حضور غوث پاک تک متصل سند ہے ان کی۔ پھر آپ نے یہ سنا ہوگا کثرت سے طریقہ شاذلیہ، سنا ہے یا نہیں؟ طریقہ شاذلیہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے اس کا چراغ روشن ہے۔ امام ابو الحسن الشاذلی، عالم عرب میں کثرت کے ساتھ طریقہ شاذلیہ پایا جاتا، یہ قادریہ کی شاخ ہے۔ امام ابو الحسن الشاذلی، ان کے شیخ ہیں امام عبد السلام بن مشیش المغربی، مغرب سے امام عبد السلام بن مشیش، ان کے شیخ ہیں امام ابو مدین شعیب الغوث المغربی، اور امام ابو مدین غوث المغربی یہ خلیفہ اور شاگرد ہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو امام ابو الحسن الشاذلی اور حضور غوث پاک کے درمیان 2 واسطے ہیں، اس سند سے حضور غوث پاک سے فیض لیا طریقہ شاذلیہ نے۔ پھر معروف سلسلہ ہے بڑا بدویہ، مصر میں جاتے رہتے ہیں قاری صاحب، بدوی، بہت اولیاء صوفیاء طریقہ بدویہ سے ہوتے ہیں۔ ان کے بانی امام احمد الملقب بالبدوی الحسینی المغربی، امام احمد البدوی، یہ 4 مصر کے بڑے غوث ہوئے ہیں، قطب ان میں سے ایک اقطاب اربع میں سے، وہ سلسلے کے بانی، وہ مرید اور خلیفہ امام ابو العباس البستی کے، وہ مرید و خلیفہ امام ابو مدین شعیب المغربی الانصاری کے، وہ مرید اور خلیفہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ انہوں نے عرفات اور مینا کے میدان میں دوران حج حضور غوث پاک سے خلافت لی اور تلمس کیا، اور مکہ معظمہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھے اور تلمس کیا۔ پھر محی الدین ابن العربی شیخ اکبر، یہ تو نام سنا ہے، وہ حضور غوث پاک کے فیض کے چراغ سے روشن، کے فیض سے ان کا چراغ روشن ہے، اس کو طریقہ حاتمیہ کہتے ہیں۔ شیخ اکبر، شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انہوں نے فیض لیا امام جمال الدین یونس بن یحییٰ العباسی سے، الہاشمی العباسی، ان کے شیخ امام جمال الدین یونس بن یحییٰ الہاشمی العباسی، اور یہ الہاشمی العباسی، یہ مکہ معظمہ میں ان کو خلافت اور فیض ملا، انہوں نے خرقہ پہنا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے، ایک شیخ کے واسطے سے شیخ اکبر حضور غوث پاک کے خلیفہ اور مرید ہے۔ پھر طریقہ نقشبندیہ، یہ بھی ایک نئی معلومات ہوں آپ میں سے بہت لوگوں کے لیے۔ طریقہ نقشبندیہ میں حضرت شاہ نقشبند سیدنا بہاؤالدین محمد نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے آپ کے مزار اقدس پر سمرقند میں حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور شیخ سید کلال کے مزار پر بھی جو ان کے شیخ،
حضرت شاہ بہاؤالدین محمد نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شیخ ہیں حضرت سید عبد الوہاب، ان کے شیخ ہیں سید شرف القتال، ان کے شیخ ہیں حضور غوث پاک کے صاحبزادے سیدنا شیخ عبد الرزاق الجیلانی، ان کے شیخ ہیں سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایک طریقہ ان کا الگ سند ہے، ایک طریق میں ان کی سند حضور غوث پاک کے اکتساب فیض سے۔ پھر سناتا ہوں، شیخ حضرت بہاؤالدین محمد شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اخذ عن الشیخ سید عبد الوہاب، وہ اخذ عن الشیخ سید شرف القتال، وہ اخذ عن الحافظ الامام عبد الرزاق الجیلانی، وہ اخذ عن والدہ سیدنا الغوث العظم شیخ عبد القادر الجیلانی۔ یہ ان کی سند ہے۔ اب یہ چیزیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ یہ معلوم ہو کہ عالم کیا تھا، کہ کتنے پائے کے اولیاء اور کتنے پائے کے بزرگ اور کتنے پائے کے صوفیاء اور کتنے پائے کے ائمہ اور بانیان سلاسل حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے جن کے چراغ روشن ہوئے۔ یہ جو غوث العظم کانفرنس میں جو بیان کیا، یہ نچوڑ ہے کل تصوف کا، کل طرق اولیاء کا، کل سلاسل طریقت کا۔ وہ طریقہ قادریہ ہو، وہ طریقہ چشتیہ ہو، وہ طریقہ نقشبندیہ ہو، طریقہ سوروردیہ ہو، طریقہ شاذلیہ ہو، طریقہ بدویہ ہو، طریقہ مشیشیہ ہو، طریقہ حاتمیہ ہو، الغرض جتنے دسوقیہ ہو، جتنے بھی طرق دنیا میں آج تک ہوئے، سب طرق کا لب لباب تعلیم یہ ہے۔ اور یہ سفر طے نہیں ہوتا ظاہر و باطن میں مطابعت کتاب و سنت کے بغیر۔ پہلے محبت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، ظاہر و باطن کو آقا علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے تابع کرنا، اور اس مطابعت میں تا عمر توکل کے ساتھ استقامت رکھنا۔ اس کی بات شروع میں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تراحم برحانی افضل، نظر تراحم برحانی افضل، نظر تراحم برحانی افضل، قربان دایم یا غوث العظم، قربان دایم یا غوث العظم، یا غوث العظم، یا غوث العظم۔